چمن اپنا ہے اپنے چمن کے باغباں ہم ہے، لہو دے کر اسے سی چاہے اس کے پاس ہم۔ اپنی سانسیں ہم تیرے نام کرتے ہیں، اپنی سانسیں ہم تیرے نام کرتے ہیں، اے وطن تیری عظمت کو سلام کرتے ہیں۔ ترنگا لہرا رہا ہے آسمان کی بلندی پر، ترنگا لہرا رہا ہے آسمان کی بلندی پر، یہ فخر کی علامت ہے ہر ہندوستان پر۔ جناب صدر، معزز اساتذہ اکرام، دور دراز سے تشریف لائے ہوئے مہمان اعظم، میرے بھائیوں، بزرگوں، فرد نصیب ماں بہنوں اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ آج 26 جنوری کو پورا ہندوستان بڑے جوش و خروش کے ساتھ یوم جمہوریہ یعنی گنتنتر دیوس منا رہا ہے۔ 15 اگست 1947 کو ہندوستان کی آزادی اور ہندوستان و پاکستان کے بٹوارے کے بعد ہر ہندوستان ملک میں آزادی کا سانسیں لے رہا تھا، لیکن ملک میں اس وقت کسی بھی طرح قانونی ضابطہ نہیں تھا۔ چنانچہ ملک ہندوستان کے پہلی صدر جمہوریہ جناب ڈاکٹر راجندر پرساد جی کے حکم سے وضعی قوانین کے لیے کمیٹی تشکیل دی گئی اور اس کا صدر جناب ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر صاحب کو منتخب کیا گیا۔ جناب ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر صاحب کی صدارت میں 2 سال 11 مہینہ اور 18 دن میں قوانین ہند کا مسودہ تیار کیا گیا۔ یہ قانونی مسودہ 26 نومبر 1949 کو پارلیمنٹ میں پیش کیا گیا اور تمام اراکین پارلیمنٹ کے رضامندی سے وہ مسودہ قانونی شکل اختیار کر گیا، لیکن یہ قانون ابھی نافذ نہیں ہوا تھا، بلکہ یہ قوانین ہند کے نفاذ کے لیے 26 جنوری 1950 کو متعین کیا گیا۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالات نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالات نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنے حالات بدلنے کا۔ محترم سامعین اکرام، یہ دستوری آزادی ہم ہندوستانیوں کو اتنی آسانی سے حاصل نہیں ہوئی تھی۔ ہزاروں ہندوستانوں کو پھانسی کے پھندے پر چڑھنا پڑا ہے اور لاکھوں لوگوں کو اپنے جائیدادوں سے ہاتھ دھونا پڑا ہے، اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ مسلمانوں کا رول بہت ہی اہم رہا ہے۔ یہ تحریک اصل میں مسلمانوں نے شروع کی تھی، اس کا اندازہ ہم اس طرح لگا سکتے ہیں کہ سن 1857 عیسوی میں یہاں 24,000 مسلمانوں نے وطن عزیز کے لیے اپنے جان کو قربان کر دیا تھا۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ گلستان کو لہو کی ضرورت پڑی سب سے پہلے گردن ہماری کٹی، کہ گلستان کو لہو کی ضرورت پڑی سب سے پہلے گردن ہماری کٹی، پھر بھی کہتے ہیں مجھ سے اے چمن اہل چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ بہت سی لوگوں کا کہنا ہے کہ مسلمانوں نے ہندوستان کو کیا دیا، تو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بتاؤ تو صحیح ہندوستان کے تاج محل کی خوبصورتی کس نے دی؟ بتاؤ تو صحیح لال قلعے کی بلند اور بلندی کی عمارتیں کس نے دی؟ قطب مینار کی بلندی تمہیں کس نے دی؟ چار مینار کی خوبصورتی تمہیں کس نے دی؟ حاضرین محفل، ہندوستانوں کا چپا چپا گواہی اور مسلمانوں محبت کا شہادت دیتا ہے۔ ملے گی منزل مقصود یہ ہم ایمان رکھتے ہیں، ملے گی منزل مقصود یہ ہم ایمان رکھتے ہیں، ہم اپنے رہنماؤں کے لیے قرآن رکھتے ہیں۔ وفاداری وطن سے ہو یہی اسلام کہتا ہے، وفاداری وطن سے ہو یہی اسلام کہتا ہے، ہم اپنے دل کے گوشے میں ہندوستان رکھتا ہے۔ ہمیں ان شہیدان وطن کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ ان حضرات کی وجہ سے آج ہمارا ہندوستان آزاد ملک ہے۔ ہتھیلیوں پر جان لے کر لڑنے والی یہ وہ بہادر تھی جس کے لیے کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، مٹ گئے خود نہ مٹنے دی وطن کی آبرو، مٹ گئے خود نہ مٹنے دی وطن کی آبرو، ان شہیدان وطن کو بار بار میرا سلام۔ یہی سے میں اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔